اگر آپ کو لگتا ہے کہ ماہ رمضان ابھی بہت باقی ہے تو آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ 19، 20 اور 21 رمضان، پیر، منگل اور بدھ، یہ وہ 3 دن ہیں جب دوسرے عشرے کا سورج ڈوبنے والا ہے اور مغفرت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے لاک ہونے والا ہے۔ لوگ لاپرواہی میں افطاریوں اور بازاروں میں گھوم رہے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب فرشتے زمین پر خالی دامن والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر آج ان 3 دنوں میں بھی آپ نے اللہ کو نہ منایا تو یاد رکھیے گا، تیسرے عشرے کی برکتیں آپ کے لیے صرف ایک خواب بن کر رہ جائیں گی۔ کہ آپ اتنے بد نصیب ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ کی معافی آپ کے دروازے سے گزر جائے اور آپ سوتے رہ جائیں۔ آج میں آپ کو وہ سلطانی راز بتانے جا رہا ہوں جس کے سامنے دنیا کے تمام خزانے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ ان 3 دنوں میں اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا، کیونکہ ان دنوں میں مانگنے والا بیکاری نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا وہ مہمان ہوتا ہے جس کی ہر ضد پوری کی جاتی ہے۔ قرض کا پہاڑ ہو، کینسر جیسی بیماری ہو یا برسوں پرانی دشمنی، آج ہر تالا ٹوٹے گا، بشرط یہ کہ آپ اس آخری موقع کو پہچان لیں۔ دیکھیں، اگر آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اسے اتفاق مت سمجھیے گا، یہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے لیے آخری بلاوا ہے۔ 19، 20 اور 21 رمضان یعنی پیر، منگل اور بدھ، یہ وہ 3 دن ہیں جو عشرہ مغفرت اپنی جولی سمیٹ کر رخصت ہو رہا ہے۔ دنیا افطاری میں، شاپنگ میں مگن ہے، لیکن عرش پر آپ کی تقدیر کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں۔ اگر ان 72 گھنٹوں میں بھی آپ نے اپنا نام محروموں کی فہرست سے نہ نکلوایا تو یاد رکھیے گا، آپ کی اگلی پوری زندگی صرف پچھتاووں کی نظر ہو جائے گی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ واقعی دعا سے تقدیر بدلتی ہے؟ میں کہتا ہوں، ان 3 دنوں میں اللہ کی رحمت اس مقام پر ہوتی ہے کہ اگر آپ سچے دل سے گھر، گاڑی، دولت، شہرت، جس چیز کا سوال کریں تو اس کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ وہ رازق ہے، وہ غنی ہے، وہ تو مانگنے والے کو ڈھونڈ رہا ہے۔ مشکل یہ نہیں کہ وہ دے گا یا نہیں، مشکل یہ ہے کہ آپ نے اب تک مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں سیکھا۔ آج میں آپ کو وہ ڈھنگ سکھانے آیا ہوں۔ آج میں آپ کو 3 ایسے راز بتانے آیا ہوں جن پر عمل کرنے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پچھتاوا ہو کہ کاش ہمیں پہلے یہ راز بتا دیے جاتے تو آج ہم دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہوتے۔ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں یہ وہ عظیم الشان گھڑیاں ہیں جسے کائنات کا سب سے بڑا رحمت کا پیکج کہا جاتا ہے۔ اسے عشرہ مغفرت کہتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت سمیٹی ہے تو یہ دوسرا عشرہ ختم ہونے سے پہلے گناہوں کے اس بوجھ کو اتارنے کے لیے جو ہماری ترقی اور سکون کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ یہ درمیانی حصہ یعنی کہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ اللہ کی وہ خصوصی عدالت ہے جب سزا پانے والے مجرموں کو معافی نامے بانٹے جاتے ہیں۔ وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو اس عشرے سے بھی گزر جائے اور اللہ کے رجسٹر میں اس کا نام ابھی بھی گناہ گاروں کی فہرست میں رہے۔ یاد رکھیے، جب تک گناہ معاف نہیں ہوتے دعا عرش الہی تک نہیں پہنچتی۔ یہ 10 دن آپ کی دعاؤں کے راستے سے رکاوٹیں ہٹانے کے دن ہیں۔ اسلامک حوالہ سنیے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ جس پر میں نے کہا آمین۔ سوچیے، اللہ کے سب سے مقرب فرشتے کی بد دعا اور کائنات کے سب سے مہربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین، یہ کتنا بڑا خطرہ ہے۔ یہ دوسرا عشرہ اسی ہلاکت سے بچنے کا سیفٹی گیٹ ہے۔ اگر آج ان ایام میں بھی میں نے یا غفار پکار کر اپنی بخشش نہ کروائی تو ہم اس بد دعا کے سائے میں آ سکتے ہیں کہ آپ کی روح اس بوجھ کو سہنے کے لیے تیار ہے۔ تاریخ اسلام میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 80 سال گناہوں میں گزارے۔ جب قحط پڑا اور حضرت موسیٰ نے دعا کی تو وحی آئی کہ آپ کے مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اس شخص کو جب اپنی رسوائی کا ڈر ہوا تو اس نے اسی لمحے دل ہی دل میں رب کعبہ سے توبہ کی اور پکارا،
اے میرے رب، میں نے 80 سال تیری نافرمانی کی، تو نے مجھے رسوا نہیں کیا، آج مجھے معاف کر دے۔ ابھی اس نے دعا ختم نہیں کی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ حیران ہوئے کہ ابھی تو کسی نے توبہ کا اعلان نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اس کی توبہ کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی ہے۔ یہ مغفرت کی طاقت ہے۔ ایک انسان کی توبہ پورے شہر کا رزق کھول سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان گھڑیوں کو لاپرواہی میں مت گزاریں۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب ہم پورا سال اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مسجدوں میں تہجد میں مصلی پر بیٹھ کر آنسو بہاتے ہیں، لیکن ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ ماہ رمضان کے یہ جو گھڑیاں چل رہی ہیں، یہ دوسرا عشرہ، یہ وہ وقت ہے جب اللہ آخری آسمان پر خود آتا ہے اور صدائیں لگاتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کے گناہوں کو بخش دوں؟ ہے کوئی رب کعبہ سے توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں؟ اب اللہ خود آ رہا ہے۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم اس مومنٹ کو، ان 3 دنوں کو لاپرواہی میں گزاریں۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھا کر کہتا، ایک بار توبہ کر لو۔ یہ جو آپ رزق کا رونا روتے ہو، کاروبار کا رونا روتے ہو، نوکری کے لیے پریشان رہتے ہو، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پریشان رہتی ہیں، یہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی جب آپ اللہ کے حضور پیش ہو کر ایک بار سچی توبہ کریں گے، کیونکہ اللہ کی ذات توبہ کا دربار لگائے بیٹھی ہے۔ گنہگار ہو، سیاہ کار ہو، بدکار ہو، زانی ہو، شرابی ہو، توبہ کرو۔ توبہ ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ آئیے بغیر وقت ضائع کیے آج میں آپ کو اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کا طریقہ اور اللہ کو راضی کرنے کا وہ خاص راز بتاؤں گا جسے پڑھنے کے بعد اللہ آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فوری طور پر فرما دے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر آل آپشن سلیکٹ کیا کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی یہ آخری گھڑیاں ایک ایسی ڈیڈ لائن ہے جہاں آسمان سے معافی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ اس لمحے سب سے پہلا اور لازمی عمل استغفار ہے۔ یہ محض ایک ذکر نہیں بلکہ آپ کے گناہوں کے اکاؤنٹ کو کلوز کرنے کا طریقہ بھی ہے، جو آپ کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہے۔ ہوشیار ہو جائیں، سب کام چھوڑ دیں اور میری بات غور سے سنیں۔ اس وقت آپ کے سر پر گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ آپ کی دعاؤں کو عرش الہی تک جانے سے روک رہا ہے۔ اگر آج 19، 20 اور 21 رمضان کی آخری راتوں میں بھی آپ نے استغفر اللہ کی ضرب سے اپنے گناہوں کا پہاڑ نہ پگھلایا تو یاد رکھیے گا آپ کے نصیب پر وہ تالا لگ جائے گا جسے دنیا کی کوئی چابی نہیں کھول سکتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، میری صحت ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سب آپ کے گناہوں کی نحوست ہے۔ اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال آپ ایڑیاں رگڑتے رہیں گے مگر اللہ کی توجہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ کیا آپ اس ذلت سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ان غربت تنگدستی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر مسئلے کا حل استغفار بتاتے۔ قرآن پاک میں اللہ کا وعدہ ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا۔ امام حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص آیا، قحط کی شکایت کی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، غریبی کا رونا رویا، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اولاد نہ ہونے کا دکھ بتایا، آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار پڑھو۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت مسئلے الگ مگر حل ایک؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اللہ نے قرآن میں استغفار کے یہی فائدے بیان کیے ہیں۔ جب آپ استغفر اللہ کہتے ہیں تو آپ اللہ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ آپ پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دے۔ تصور کریں کہ آپ کے گھر میں مین واٹر سپلائی کے پائپ میں کچرا اور زنگ پھنس چکا ہے جس کی وجہ سے پانی یعنی رزق نہیں آ رہا۔ آپ جتنا مرضی پریشر لگائیں پانی نہیں آئے گا۔ آپ کو ایک ایسا ماسٹر سلوشن یعنی کیمیکل چاہیے جو اس کچرے کو اندر ہی پگھلا کر ختم کرے۔ استغفار کائنات کا وہ ماسٹر سلوشن ہے۔ استغفار وہ کیمیکل ہے جو آپ کے گناہوں کے زنگ کو پگھلا دیتا ہے، آپ کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے
اور رحمت کی پائپ لائن کو صاف کر دیتا ہے۔ جو آج یہ صفائی نہیں کرے گا اس کے گھر میں ہمیشہ رزق کی قلت رہے گی اور وہ زمانے بھر کا کچرا سمیٹتا رہے گا۔ کیا آپ ابھی بھی اس گندگی میں جینا چاہتے ہیں؟ کیا ابھی بھی در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ابھی بھی لوگوں کے طعنے سننا چاہتے ہیں؟ جو شخص استغفار کے راز کو جان جاتا ہے وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہو جاتا ہے۔ استغفار کی حقیقت صرف توبہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان موجود اس رکاوٹ کو ہٹانے کا نام ہے جو آپ کی ہر دعا کو راستے میں روک دیتی ہے۔ جب آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ہیں تو آپ کائنات کے مالک کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ مالک میں گنہگار ہوں، تیرا بندہ ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، رات دن ایک کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی خالی ہاتھ رہتے ہیں؟ کاروبار چلتے چلتے رک جاتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے؟ کیا یہ آپ کے گناہوں کی وہ ادنا نحوست ہے جو آپ کے گرد ایک غیر معیاری دیوار کو بنا چکی ہے؟ یہ دیوار آپ کی محنت کو صلے میں بدلنے نہیں دیتی۔ استغفار اس دوا پر پہلا ہتھوڑا ہے۔ اگر آج 19، 20 اور 21 رمضان کے ان مبارک ایام میں بھی آپ نے استغفار سے اس دیوار کو نہ گرایا تو یاد رکھیے گا آپ کی اگلی نسلیں بھی اس دیوار کے پیچھے قید رہیں گی۔ کیا آپ اپنی اولاد کی محرومی کی وراثت دے کر جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں بھی آپ کی طرح غربت میں رہیں، تنگ دستی میں رہیں؟ تو ابھی اسی وقت اس عمل کو کریں۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے اللہ فرماتا ہے، اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ ایک تاجر کا ذکر ملتا ہے جس کا جہاز سمندر میں پھنس گیا اور اس کی تمام مال ڈوبنے کے قریب تھا۔ اس نے گڑ گڑا کر استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا۔ واللہ تاریخ گواہ ہے کہ سمندر کی لہروں نے اس کے جہاز کو خود بخود کنارے لگا دیا اور اس سے وہ منافع ہوا جو اس سے پوری زندگی میں نہیں ہوا تھا۔ جب آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، توبہ اور استغفار سے اپنے گناہوں کا دبا دھونے کے بعد اب باری ہے کائنات کے سب سے بڑے سچ یعنی اللہ کی توحید کی گواہی دینے کی۔ وہ ہے سورہ اخلاص۔ یہ محض ایک صورت نہیں، یہ اللہ کا وہ تعارف ہے جو عرش کے ستونوں کو ہلا دیتا ہے۔ 19، 20 اور 21 رمضان ان راتوں میں یہ سورہ آپ کے نصیب کو اللہ کی ذات سے براہ راست جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، اب تک آپ نے توبہ کر لی، اپنے گناہوں کا بوجھ اتار دیا، اب آپ کا دل ایک خالی برتن کی طرح پاک ہو چکا ہے۔ اس خالی برتن کو بھرنے کے لیے کائنات کی سب سے بڑی طاقت یعنی اللہ کی صمدیت کی ضرورت ہے۔ اگر آج ان مبارک راتوں میں بھی آپ نے اللہ کو اس شان توحید کے ساتھ نہ پکارا، اگر آج بھی آپ کے دل کے کسی بھی کونے میں یہ ڈر چھپا ہے کہ فلاں بندہ میرا کام بگاڑ دے گا، تو آپ کی توبہ ادھوری ہے۔ سورہ اخلاص وہ ایٹمی طاقت ہے جو انسان کو دنیا کے ہر ڈر سے آزاد کر کے صرف ایک رب کا غلام بنا دیتی ہے۔ جو آج قل هو اللہ احد کی ضرب نہیں لگائے گا وہ ساری زندگی بندوں کے سامنے جھکتا رہے گا، وہ کبھی سکون نہیں پائے گا۔ کہ آپ ایک آزاد شہنشاہ بن کر جینا نہیں چاہتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص پورے قرآن مجید کا 1/3 ہے، یعنی اسے 3 بار پڑھنا پورے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے جو ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس سورت سے محبت ہے کیونکہ اس میں میرے رحمان کی صفت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیری اس محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ سوچیے، جب آپ اللہ الصمد کہتے ہیں تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ مولا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، بس تو میرے لیے کافی ہے۔ اور جب بندہ اللہ کو کافی سمجھ لیتا ہے تو اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ تصور کریں کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسی ڈیوائس ہے جو دنیا کے تمام نیٹ ورک سے کٹ کر براہ راست کائنات کے مین سرور سے جڑی ہوئی ہے، اور سورہ اخلاص آپ کے ایمان کی وہ ڈائریکٹ وائر ہے جو بیچ کے تمام واسطوں کو ختم کر کے آپ کو سمت یعنی بے نیاز رب سے جوڑ دیتی ہے۔ جب کنیکشن ڈائریکٹ ہو جائے تو پھر سگنل کبھی بھی ڈراپ نہیں ہوتے، آپ کی پکار سیدھے عرش الہی پر سنی جاتی ہے۔ جو آج یہ ڈائریکٹ لنک قائم نہیں کرے گا وہ ساری زندگی کمزور سگنلز اور دنیاوی وسیلوں کے پیچھے بھاگتا رہے گا اور کبھی بھی منزل نہیں پائے گا۔
کیا آپ ابھی بھی نیٹ ورک کے کٹنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا آپ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی بہت دن باقی ہیں؟ ہوش کے ناخن لیجئے، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے۔ 19، 20 اور 21 رمضان، پیر، منگل اور بدھ۔ سورہ اخلاص کے ذریعے اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد اب باری ہے اس کائنات کے ماسٹر کی ہولڈر کو پکارنے کی۔ یہ وہ اسم مبارک ہے، یا مسبب الاسباب، یہ وہ نام ہے جو وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں بظاہر دیواریں نظر آتی ہیں۔ 19، 20 اور 21 رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں جس میں پاک آپ کی زندگی کے بند دروازوں کو کھولنے کا ایک آخری حتمی وار ہے۔ کیا آپ اس لیے پریشان ہیں کہ آپ کے پاس کوئی سفارش نہیں؟ کیا آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کے پاس کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے نہیں؟ اگر آج ان مبارک راتوں میں بھی آپ نے اسباب کے پیچھے بھاگتے رہے، مسبب الاسباب، اسباب پیدا کرنے والے کو نہ پکارا، تو آپ ساری زندگی خالی ہاتھ رہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ راستے بند ہیں، میں کہتا ہوں کہ راستہ بند نہیں، بلکہ آپ نے اسے پکارا ہی نہیں۔ جو بند راستوں میں شاہراہیں نکالتا ہے، جو آج اس اسم مبارک کی ضرب نہیں لگائے گا، وہ ہمیشہ دنیا کا قیدی رہے گا اور کبھی بھی غیبی مدد کا ذائقہ نہیں چکھ سکے گا۔ کیا آپ اپنی تقدیر کے تالے خود توڑنا نہیں چاہتے؟ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے وہ جو اسباب پیدا کرتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو بظاہر بچنے کا کوئی سبب موجود نہ تھا، ہر طرف آگ ہی آگ تھی، مگر انہوں نے اس ذات کو پکارا جو آگ کو گلزار بنانے پر قادر ہے۔ مکہ کے ایک تاجر کا ذکر ملتا ہے جسے ڈاکو نے گھیر لیا اور قتل کرنے ہی والے تھے کہ اس نے 3 بار پکارا، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ واللہ غیب سے ایک سوار نمودار ہوا جس نے ڈاکوں کو ختم کیا، غائب ہو گیا۔ جب پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا۔ جب آپ یہ اسم پڑھتے ہیں تو اللہ کائنات کے ذرے ذرے کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے راستہ بناؤ۔ تصور کریں کہ ایک بہت بڑی فیکٹری ہے جہاں ہزاروں مشینیں لگی ہیں، یہ آپ کی دنیاوی ضرورتیں ہیں۔ آپ ہر مشین کو الگ الگ جا کر ہاتھ سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تھک چکے ہیں۔ یا مسبب الاسباب اس پوری فیکٹری کا ماسٹر سوئچ ہے۔ آپ بس ایک بٹن دباتے ہیں اور پوری فیکٹری کی مشین خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو اسباب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسباب خود آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں۔ جو آج یہ ماسٹر سوئچ نہیں دبائے گا، جو آج یہ وظیفہ نہیں پڑے گا، وہ ساری زندگی چھوٹی چھوٹی مشینوں یعنی لوگوں کے دھکے کھاتا رہے گا، لوگوں کے پیچھے بھاگتا رہے گا اور کبھی بھی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پائے گا۔ کیا آپ ابھی بھی مینول زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ابھی بھی در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں؟ میرے نزدیک وہ بندہ بدقسمت ہے اور اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو آج اس وظیفے کو نہیں پڑھے گا، لاپرواہی کرے گا، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جائے گا۔ آپ نے اللہ کی اس اسم مبارک کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے، لیکن ڈوب کر، توجہ کے ساتھ، تنہائی میں بیٹھ کر، اس یقین کے ساتھ کہ آپ اس رب کو پکار رہے ہیں جس کے خزانے قدرت میں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں آتی۔ اب باری ہے اس پورے وظیفے کے، اس ایٹمی دھماکے کی جو آپ کی غریبی، حسد اور دشمنی کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکے گا۔ وہ ہے سورہ کوثر۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ جلالی سورت مبارکہ ہے، جو یعنی ابتر کاٹ دینے والی تاثیر رکھتی ہے۔ 19، 20 اور 21 رمضان کی ان راتوں میں یہ سورت آپ کے نصیب کا بند تالا کھولنے کے لیے آخری چابی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ترقی کوئی روک رہا ہے یا آپ کے گھر میں برکت کا دروازہ کسی حاسد نے بند کر دیا ہے، تو یاد رکھیں سورہ کوثر وہ ذوالفقار ہے جو ہر بندش کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اگر آج 19، 20 اور 21 رمضان کی ان آخری راتوں میں بھی آپ نے سورت کے ذریعے اپنے رب سے خیر کثیر نہ مانگی تو آپ کا دشمن آپ کو ابتر بے نام و نشان کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ حسد کی آگ آپ کے کاروبار کو جلا کر راکھ کر دے گی، آپ صرف تماشا دیکھیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا پھل کوئی اور کھا جائے؟ یہ صورت وہ دیوار ہے جو آج آپ کی اور آپ کی ناکامی کے درمیان کھڑی ہو جائے گی۔ اگر آج یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو کل آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کہا، ان کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، تو اللہ نے یہ صورت نازل فرما کر دشمنوں کی نسلیں کاٹ دیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حوض کوثر عطا فرمایا
تاریخ میں ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جس کا سب کچھ لٹ چکا تھا اور دشمن اسے ملیا میٹ کرنا چاہتے تھے۔ اس نے رمضان کی مبارک راتوں میں سورہ کوثر پڑھی، واللہ ابھی تیسرا دن نہیں گزرا تھا کہ جب دشمن نے سازش کی وہ خود ذلیل و خوار ہو گئے۔ اس شخص کو ایسی جگہ سے رزق ملا کہ لوگ انگلیاں دانتوں تلے دبا گئے۔ جب آپ کہتے ہیں انا شانیہ هو الابتر، تو آپ دراصل اپنے دشمن کی جڑ کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ کے گھر میں پانی کی سپلائی رزق آ رہی ہے، مگر پائپ میں کچرا اور زنگ موجود ہے، یعنی حسد اور بندش نے آپ کے رزق کو روک رکھا ہے، جس سے آپ کا رزق قطرہ قطرہ کر کے آ رہا ہے۔ سورہ کوثر وہ ہائی پریشر پمپ ہے جو نہ صرف کچرے کو باہر نکال پھینکتا ہے بلکہ پانی کے بہاؤ کو اتنا تیز کر دیتا ہے کہ آپ کے برتن چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ جو آج یہ پمپ نہیں لگائے گا وہ تھوڑے سے رزق کے لیے ترستا رہے گا اور پیاسا ہی مر جائے گا، کیونکہ رکاوٹ خود بخود دور نہیں ہوتی، اسے کوثری طاقت سے ہٹانا پڑتا ہے۔ کہ آپ ابھی بھی قطروں پر گزارا کرنا چاہتے ہیں یا آپ رزق اور دولت کا سیلاب پانا چاہتے ہیں؟ آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ 19، 20 اور 21 رمضان۔ اگر کوئی فقیر بھی یہ قرآنی سورت پڑھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میرے کاروبار میں بندش ہے، میرے رشتوں میں بندش ہے، میرے راستوں میں رکاوٹیں ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر غنیمت سمجھیں اور آج بڑا خوش قسمت ہے جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں نیت کرے کہ انشاءاللہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا، کیونکہ ہر کسی کو یہ خاص عمل ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں ان آخری گھڑیوں میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو توفیق ہوئی ہے تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ آپ نے اس قرآنی سورت کو 129 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آپ اول آخر 11 بار درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم سے دعائیں کریں، منگتے بن جائیں، سجدے میں چلے جائیں، آنکھوں میں آنسو لے کر آئیں، روتے ہوئے مانگیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔